الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بہت بابرکت محفل ہے. قرآن کریم کی تکمیل کا موقع ہے اور ایسی جگہوں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. کئی مرتبہ قرآن پڑھا گیا, قرآن کی تفسیر پڑھی گئی ہے. پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے انعام اور اکرام اور ان کی عزت, ان کی حوصلہ افزائی ہم نے نہیں کی, کسی عالم دین نے نہیں کی, کسی بزرگ نے نہیں کی, بلکہ دو جہاں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عظیم مرتبہ بتایا کہ جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے, قرآن سے محبت کرے, قرآن والوں سے تعاون کرے, نفرت نہ کرے, یہ پڑھنے پڑھانے والے اتنے عظیم ہیں کہ پڑھنے پڑھانے والوں کو کائنات میں میرے آقا نے سب سے افضل ترین انسان کہا ہے کہ سب سے بہترین عمل, سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے, قرآن کو پڑھایا جائے. خوش نصیب ہیں میری وہ بہنیں جنہوں نے قرآن پڑھایا, جنہوں نے پڑھا. اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, ان کے والدین کے گناہوں کو معاف فرمائے. اس پڑھنے پڑھانے کی برکت سے اللہ تعالی جتنی بھی مستورات آئی ہیں سب کو ساری زندگی
قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عورت کا مقام بڑا اونچا ہے اور بہت بہترین انداز میں عورت عبادت کر سکتی ہے۔ اللہ نے بڑی نرمی اختیار کی ہے اور بہت نرم اللہ تعالیٰ نے قانون بنائے ہیں عورت کے لیے کہ عورت کا مقام اتنا اونچا ہے، اور جب وہ گھر میں رہ کر قرآن کی تلاوت کر کے پردہ کر کے اپنے عزت کو محفوظ کر کے قرآن و حدیث کے مطابق اپنے گھر میں زندگی بسر کرے گی، باہر جتنے بھی نیکی کے اعمال ان کے خاوند اور بھائی اور ان کے والدین کریں گے، سب کا ثواب ان کو گھر میں بیٹھے ہوئے ملے گا۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے، کتنی عظیم شان ہے، کتنا بہترین مقام اللہ نے دیا کہ یہ ماں ہے تو ماں کے قدموں میں جنت ہے، اور ماں گھر کے لیے رحمت ہے۔ ماں کی دعاؤں سے گھر چلتے ہیں، ماں کی دعاؤں سے اولادیں پروان چڑھتی ہیں، ماں کی محبت سے اولاد میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، ماں سجدہ کرنے والی، بیٹا اور بیٹی چھوٹے سے ہیں تو ماں کے ساتھ سجدہ کریں گے، ماں تسبیحات پڑھنے والی تو بیٹا بیٹی چھوٹے ہیں تو وہ تسبیح پڑھیں گے، وہ اسی طرح اللہ کا ذکر کریں گے۔ امام بیہقی نے ایک روایت لکھی ہے، فرمایا کہ اپنے بچے کو سب سے پہلے اللہ بولنا سکھاؤ۔ میرے آقا کا فرمان ہے جب بچہ بولنے لگے اس کی زبان سے اللہ نکلتا ہے، اللہ والدین کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے، یہ گھر چلانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ بہن ہے تو بہن بھائی کی عزت ہوتی ہے، بیوی ہے تو بیوی خامن کا لباس اور عزت ہوتی ہے۔ یہ رشتے ہیں، اللہ کے قرآن نے ہمیں بتایا ان کی پہچان کرنی ہے۔ جب ان کی پہچان کر کے میں اور آپ زندگی گزاریں گے، اللہ کی قسم ہماری زندگیوں میں برکت بھی آئے گی، سکون بھی آئے گی۔ کثیر تعداد میں مستورات آئی ہیں یہاں پہ بیٹھ کے، قرآن کی بات پہلے سنی ہے، ابھی بھی سن رہی ہیں، اور عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خصلت رکھی ہے کہ بات ماننے میں بہت جلدی مان جاتی ہے۔ آج کے اس محفل میں اس قرآن کی برکت سے میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے دل پہ چوٹ لگانی ہے کہ مجھ سے کون سا گناہ ہو رہا ہے، کون سی خطا میں کر رہی ہوں، کون سا قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ آج کی اس بہترین محفل کی برکت سے میں یہاں اٹھنے سے پہلے توبہ کر کے جاؤں گی، اور اس توبہ کی برکت سے کسی ایک میری بہن نے ماں نے توبہ کر لی، اس قرآن کی برکت سے اللہ اس کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ بہت پیاری محفل ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، فضول باتوں میں ضائع نہیں کرنا۔ اس وقت کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اپنی آنکھوں میں آنسو لانے ہیں، موت کو یاد کرنا ہے۔ قبر میں کوئی بھی ساتھ نہیں جائے گا، جتنا بھی کوئی محبت کرنے والا ہے وہ جنازہ تو پاک کرے گی، ماں ہے یا بیٹی ہے یا سہیلی ہے، کوئی بھی ہے، جنازہ پاک کر کے کچھ دیر جنازے کے پاس بیٹھی رہتی ہے، چارپائی اٹھتی ہے، شور اور وبیلا ہوتا ہے، پھر کرتے کرتے سب بھول جاتے ہیں، اپنی زندگی اور دنیا میں پھنس جاتے ہیں، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ جاؤ قبرستان میں میرے بھائی جا کے دیکھتے ہیں کتنی قبریں ایسے موجود ہیں جن کا شناختہ نہیں لگا ہوا، کوئی پہچانتا بھی نہیں کہ یہ قبر کس کی اور کس کی نہیں ہے۔ پرانی قبریں ہو چکی، بوسیدہ ہو چکی ہیں، کتنے قبرستان پرانے ایسے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پہ قبر ہے کہ راستہ چل رہا ہے۔ ہم نے اپنی اصلیت کو بلا دیا ہے، ہم نے جس مقصد کے لیے میرے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ کے اس مقصد کو، رسول اللہ کے اس کاز کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ ہم نے تو قربانی نہیں دی ہے،
ہم دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تو ضد کرتے ہیں. ہر میری بہن کہتی ہے میرا گھر دوسرے کے مقابلے میں ہو, ہر کہتی ہے میرے کپڑے دوسرے سے اچھے ہوں, ہر کہتی ہے میرے گھر کے مال اور میری اولاد دوسرے سے اچھا کھانے لگانے والی ہو. کاش کہ یہ بات بھی پیش آئے کہ میری اولاد قرآن کی حافظ بنے, قرآن کو سمجھنے والی بنے, قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کرنے والی بنے. لیکن ہم نے اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے, ہمارا دل ہی اس طرف نہیں لگائے, ہم نے اس طرف اپنا ذہن ہی نہیں لگایا ہے, ہم نے اس قربانی کی طرف اپنے آپ کو رجوع ہی نہیں کیا ہے کہ یہ کیسی قربانی ہوتی ہے اور کس طرح انسان ایسے دین کی طرف لگاؤ کرے گا تو اس کی زندگی بھی برکت آئے گی. گناہ ہر طرف ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں, ہر طرف گناہ ہے. آپ ذرا سوچیں کہ جس گھر میں 24 گھنٹے گانا بجانا لگا ہوا ہو, جس گھر میں فلم اور ڈرامہ لگا ہوا ہو, جس گھر میں ہمیشہ ناچ اور گانا لگا ہوا ہو, ٹی وی کی شکل میں, فلم کی شکل میں, اس گھر میں کیسے برکت آئے گی, اس گھر میں کیسے اللہ کی رحمت آئے گی. اور عموماً میری بہنوں کو پتہ نہیں, چادر اوڑھ کے نماز پڑھتی ہیں, پتلا کپڑا ہوتا ہے جس سے بال نظر آتے ہیں. آپ علماء سے پوچھیں کہ بال نظر آئیں, پتلا کپڑا ہو, نماز نہیں ہوتی ہے. کتنا عرصہ میری بہنیں نماز پڑھتی رہتی ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری نماز نہیں ہو رہی ہے. یہ شرعی مسائل ہیں, ان کو یہاں معلمات موجود ہیں, پڑھی لکھی میری بہنیں موجود ہیں, یہاں وہ بچیوں کو پڑھا رہی ہیں, یہاں وقت نکال کے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آئیں اور زندگی کے یہ مسائل قرآن و حدیث کی سیکھیں. ہم نے سیکھنا چھوڑ دیا ہے, نماز کا پتہ نہیں, حسد زیادہ ہو رہی ہے, غیبت بے انتہا ہو رہی ہے, تعصب ہو رہا ہے, پردہ ہم نے چھوڑ دیا ہے, ہم غیبت اور بہتان میں آگے بڑھ چکے ہیں, قرآن ہمارے گھروں میں بند ہے, رسول اللہ کا فرمان ہم نے چھوڑ دیا ہے, بازار ہم نے آباد کر دیے, گھر ہمارے ویران ہو چکے ہیں, مصلی پہ اٹھ کے رونا ہم نے چھوڑ دیا ہے, رسول اللہ کی سنت کو اپنانا ہم نے چھوڑ دیا ہے. کس طرف ہم جا رہے ہیں اور کس طرف ہم جا رہے ہیں, اور کتنی مشکل وقت کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے. یوں میں کہوں تو یہ بجانا ہوگا, ہم نے رسول اللہ اور امہات المومنین, ان کے مقام اور ان کے درجات اور ان کے رونے کو ہم نے بھلا دیا ہے. یہ بہت سوچنے کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں امہات المومنین, ہر گھر میں مدرسہ تھا, ہر گھر میں مسائل پوچھنے والی عورتیں آتی اور وہ مسائل ان سے بتاتی اور مسائل بتا کے وہ واپس بھیجتی. تو ان چیزوں پہ آپ نے آج یہاں اس پروگرام میں بیٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے آپ کے اپنے دل پہ چوٹ لگا کے کہ میں جو زندگی گزر چکی ہے, مشکلات میں گزری, گناہوں میں گزری, جس طرح بھی گزار دی, غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں, آج اس پروگرام کی وساطت سے آپ نے بیانات سن لیے ہیں, اس کے بعد بھی بیان ہوگا, اس کی وساطت سے اتنا کام ضرور کر کے جائیں کہ آج اس محفل میں توبہ کر کے جائیں, توبہ کر کے جائیں. جو غلطی گناہ ہو رہا ہے, یہ زندگی عارضی ہے, ایک نہ ایک دن یہ ختم ہونے والی ہے, کوئی بھی ساتھ نہیں جائے گا, یہ نیک اعمال ساتھ جائیں گے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند عورتیں آئی میرے آقا کے پاس, آقا جی آپ ہمیں بیعت کر دیجئے, ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت ہونا چاہتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے میں کہا, پردے کی اوٹ میں آقا سے زیادہ حیا والا کوئی نہیں. میرے آقا نے پردے میں کہا, قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ اے مومنات عورتوں, آپ آئیو پردے پہ دین کی بات پوچھنے کے لیے, چوری نہ کرنا, بے حیائی نہ کرنا, بہتان نہ لگانا,
اپنی عزت کی حفاظت کرنا، خامن کے مالوں کی حفاظت کرنا، وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ، ایک دوسرے پہ بہتان سے بچنا ہے، دوسرے پہ تانا کسی سے بچنا ہے، دوسرے کی عزت کے بارے میں بات کرنے سے بچنا ہے، دوسرے کی عزت اور وقار کا خیال رکھنا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، آنکھوں میں آنسو بہانے ہیں، کیسے آنسو بہائیں، کیسی محبت ہو، صحابی رسول ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی، میرے آقا نے احد کا اعلان کیا، احد کی لڑائی کا اعلان ہو گیا، گھر میں کوئی بھی قربانی کے لیے نہیں، آقا کے ساتھ محبت کرنے والی صحابی رسول پریشانی میں ساری رات روتی رہی، مسلح بچھا لیا، اے اللہ میرے آقا نے قربانی کے لیے مانگا، میرے خامد فوت ہو چکے ہیں، میرے گھر میں کوئی بھی نہیں، مال بھی نہیں کہ مال بیچ دوں اور آقا کو کہہ دوں میرے گھر میں اور کچھ نہیں، میرے پیسے دے کر مال دے کر اپنا حصہ ڈال دیا ہے، مسلح بچھایا، زاروں کے تار رو رہی ہیں، معصوم بچہ ابھی بولنے چلنے پھرنے کے قابل 7 سال کی عمر میں ہوئے، باہر سے آئے، اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھا، ماں رو رہی ہے، میری بہنوں اپنی ماں کی عزت کا خیال رکھو، جو اپنی ماں کو رلاتے ہیں ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی کام بھی کرے اپنی ماں کے مشورے سے کرے، ماں بڑا پیارا رشتہ ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے، میرے آقا نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز شروع کر دیتا، میری ماں مجھے آواز دیتی، میں نماز توڑ کے ماں کے قدموں میں چلا جاتا، اتنا اونچا مقام ہے ماں کا، جب ماں نیک ہوگی اولاد بھی نیک ہوگی، صحابی رسول ہے، چھوٹے معصوم بچے ہیں، اپنی ماں کے آنسوں کو صاف کیا، صاف کرتے ہوئے کہنے لگے اماں جی آج کے بعد میں آپ سے کبھی کوئی سوال نہیں کروں گا، میں آپ سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگوں گا، آپ پریشان ہیں، میرے ابو فوت ہو چکے ہیں، اماں جی میں کبھی آپ کو تنگ نہیں کروں گا، صحابیہ پھر رو رہی ہیں، بیٹا پھر آنسو صاف کر رہا ہے، بیٹا پھر یہی بات کہہ رہا ہے، ماں پھر رو رہی ہے، بیٹا اس بات پہ نہیں رو رہی، روتی اس وجہ سے ہوں اللہ کے نبی نے قربانی کے لیے بلایا ہے، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، صحابی رسول نے اپنی ماں کے آنسوں کو صاف کیا، ماں کے پیشانی پہ بوسہ دیا، ہاتھوں پہ بوسہ دے کر کہنے لگے اماں جی میں آپ کا بیٹا حاضر ہوں، آپ پریشان کیوں ہوتی ہو، میں آقا کی محبت میں جا کے لڑنے کے لیے تیار ہوں، شہید ہونے کے لیے تیار ہوں، ماں نے کہا بیٹا آپ تو چھوٹے ہو، آپ معصوم ہو، آپ کو اللہ کے نبی نہیں جانے دیں گے، فرمایا اماں جی آپ اجازت دے دیں، آپ مجھے بھیجیں، اللہ کے نبی کے صفوں میں جا کر آپ کا بیٹا اپنے والد کا اپنی ماں کا سر اونچا کر کے آئے گا، میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، ماں بڑی خوش ہوئی، ماں نے اپنے بیٹے کو غسل کروایا، اپنے بیٹے کو سرما لگوایا، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، میرا دل یہ کہتا ہے ایسے پیار کیا جیسے اسماعیل علیہ السلام کو اپنی ماں نے تیار کر کے قربانی کے لیے بھیجا، اسی طرح ماں نے قربانی کے لیے تیار کر کے اپنے بیٹے کو بھیجا، تلوار بڑی ہے، قد چھوٹا ہے، بیٹا میدان کی طرف جا رہے ہیں، ماں پیچھے روتی ہوئی دیکھ رہی ہے، اللہ کے نبی کے محفل میں چلے گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صفے دیکھ رہے ہیں، صحابہ اکرام کو دیکھ رہے ہیں، یہ معصوم بچہ سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو کر اپنا قد اونچا کر رہے ہیں کہ میرے آقا دیکھیں میرا قد اونچا نظر آئے اور مجھے جہاد سے روکے نا، اللہ کے نبی نے نظر دوڑائی، ذرا دیکھے نا، میرے آقا نے دیکھا
محبت کی نگاہ سے دیکھا، پاؤں سے سر تک نظر دوڑائی، جس چہرے پہ میرے آقا کی محبت سے نظر پڑ جائے وہ چہرہ کتنا خوش نصیب ہوتا ہے۔ میرے آقا نے دیکھا، دیکھتے ہوئے بلایا، باہر بلا کے پوچھا بیٹا کہاں سے آئے ہو، تعارف بتاؤ۔ صحابی معصوم تعارف بتا رہے ہیں، ماں کا رونا بتایا، اپنی بات بتائی، والد کا فوت ہونا بتایا، میں شہید ہوں۔ ماں اس طرح رو رہی تھی، میں نے اس طرح کہا ماں آپ اجازت دے دے میں اللہ کے نبی کے صفوں میں جا کے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میرے آقا نے کہا بیٹا یہاں تو موت آئے گی، تلواریں چلے گی، یہاں تو موت ہے، موت کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ایمان تھا، ماں کی دعا تھی، گھر میں ماں نیک تھی، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والی تھی، ماں کی دعا لے کر آئے، اللہ کے نبی کی محبت لے کر آئے۔ حضرت سمرہ نے کہا آقا جی موت کے ڈر سے نہیں آیا ہوں، آپ کی محبت میں شہید ہونے کے لیے آیا ہوں، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے۔ میرے آقا نے اٹھایا، پیشانے سے بوسہ دیا، بوسہ دے کر میرے آقا نے سارے صحابہ کی طرف پھیر کر کہا او میرے صحابہ جس کسی نے معصوم جنتی کو دیکھ رہا ہے تو میرے سمرہ کو دیکھ لے۔ یہ دعا ہے، یہ ماں کی قربانی ہے، یہ ماں کی محبت ہے۔ غربت تھی، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کچے گھر تھے، ایمان پختہ تھا، نظروں میں حیا تھی، پردے والی زندگی تھی، ایمان والی زندگی تھی، موت کا ڈر ختم تھا، اللہ سے محبت تھی، اللہ کے رسول سے محبت تھی، اللہ کی محبت کی وجہ سے اپنا معصوم بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ہم ذرا خیال رکھیں نا، سوچیں نا، ایک اور صحابی آئی، ماں نے قربانیاں دی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میرے آقا کے پاس آئی، معصوم بچہ جھولی میں لے کر آئی، پردہ کیا ہوا ہے، خط لکھا ہوا ہے، آقا کے ہاتھ میں اپنا معصوم بیٹا دے دیا۔ آقا نے پوچھا اس کو میں کیا کروں گا، میدان جہاد میں ہوں۔ صحابیہ کہنے لگی آقا گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، آپ کی محبت ہے، میں اپنا بیٹا لے کر آئی ہوں کہ یہ میرا بیٹا آپ رکھیں، آپ کی طرف تیر آئے، آپ کی طرف تلوار آئے، یہ میرے بیٹے کو سامنے کریں، سامنے کرتے ہوئے میرے بیٹے پہ تلوار چلے، تیر چلے، میرا بیٹا شہید ہو جائے۔ آپ کی محبت میں، اللہ کی توحید کی محبت میں بھی شہید کی مالا ماں کہلانے والی بن جاؤں۔ جنازہ ہوتا ہے، میری مائیں بہنیں جاتی ہیں اور اس جنازے میں اونچا سے کچھ شروع ہو جاتا ہے اور ہم کہیں بھئی کیوں کرتی ہو؟ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کیوں منع کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں بھئی عورت کی آواز گھر سے باہر نہیں آنی چاہیے، کہتی ہم تو ذکر ہی کرتی ہے۔ غیر محرم کا جنازہ دیکھ رہی جیسے جو غیر محرم آدمی مر چکا ہے، دعا کے لیے گئی ہو چھڑی جاؤ، پردے میں بیٹھ جاؤ، جنازہ دیکھنا شرعاً آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ جس طرح زندہ آدمی غیر محرم کو دیکھنا جائز نہیں، اسی طرح مرنے کے بعد بھی جائز نہیں ہے۔ میری چند بہنیں بڑی عمر کی مائیں بھی بیٹھی ہیں، دیر سے جنازے میں آتی ہیں، جنازہ نکل جاتا ہے، راستے میں کھڑی ہو جاتی ہیں، مجھے منہ دکھاؤ بھئی۔ اب سارے لوگ ہو جاتے ہیں، ہم ساتھیوں بھی کہتے ہیں نہ دکھاؤ، اس کا کوئی تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہے، منہ دیکھنا لازمی نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ منہ دیکھ کے کیا کرے گا؟ ایک سیکنڈ منہ دیکھا، دکھاؤ جی، سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، شور بچ جاتا ہے، ہٹو جی، پیچھے ہٹو جی، منہ دکھاؤ جی، تھوڑی دیر منہ دیکھ کے بعد وہ چلی جاتی ہے۔ اس کا قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کام ہم کرتے ہیں جو اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں، رسول اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں۔ روزہ اقدس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب میرے اور آپ کے اعمال پیش ہوتے ہوں گے تو آپ ذرا سوچیں کہ میرے اعمال سے، آپ کے اعمال سے کیا میرے آقا وہاں پہ خوش ہوتے ہوں گے یا ناراض ہوتے ہوں گے؟ کبھی یہ بھی سوچ لیا کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہوتے ہوں گے میرے زعمل کی وجہ سے۔ کہا جائے گا کیوں؟ کہتے ہیں ہم سے کوئی کرتے ہیں، تو گالیاں تو نہیں دیتے۔ میرے آقا نے جب منع فرمایا کہ عورت کی آواز گھر سے باہر نہ جائے، عورت پردے کا نام ہے اور پورے محلے میں آواز جاتی ہے، جسے کو رو رہا ہے
آہستہ کرے نا، کون منع کرتا ہے؟ آہستہ آہستہ کرے. کتنی میری بہنیں ختم پڑھنے کے لیے جاتی ہے، قرآن کھلا ہوا ہوتا ہے، باتیں کر 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 کے واپس آ جاتی ہے. چاولوں پہ جھگڑنے والے لوگ ہیں، ابھی میرے لیے چاول نہیں دیے، مجھے یہ نہیں دیا، اور اسی پہ ہمارا بس زندگی گزر رہی ہے. فلاں اور یہ کر گئی، فلاں یہ کر گئی، فلاں یہ کر گئی، ایک کی بات دوسرے کو، دوسرے کی تیسرے کو، تیسرے کی چوتھے کو. دن بھی اسی میں گزر رہا ہے، رات بھی اسی میں گزر رہی ہے. کیوں نہیں اللہ کا ڈر آتا ہمارے دل میں؟ کیوں ہم موت کو بھول چکے ہیں؟ کیوں ہم رسول اللہ کی محبت کو بھول چکے ہیں؟ کیوں میرے آقا کی بیویاں جنہوں نے مشکل میں گھر میں گزارا کیا، آقا کے ساتھ وقت گزارا، دین ہم تک پہنچایا، ان کی سیرت کو ہم کیوں بھول چکے ہیں؟ کیوں اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی قربانیوں کو بھول چکے ہیں؟ کیوں ان کی شان کو ہم نے بھلا دیا ہے؟ کیوں ہم نے ان کے پردے والی زندگی کو ہم نے بھلا دیا ہے؟ اللہ اکبر. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی بیٹی کے گھر میں آئے، دروازے پہ دستک دی. اماں فاطمہ اندر رو رہی ہیں. میرے آقا نے کہا بیٹی دروازہ کھولو، میں آپ کا والد محمد رسول اللہ اب آپ کے گھر میں آئے. اماں کہنے لگی ابو جی، آقا جی ذرا رک جائیے، میرے گھر میں میرے پاس بڑی چادر نہیں، جو چادر چھوٹی ہے میرا سر پوری طرح ڈھک نہیں رہا ہے، اس لیے میں آپ کے لیے دروازہ کھولتے ہوئے شرم آتی ہے. میرے آقا نے اپنی چادر اندر دی اور بیٹی کے لیے دعا کی ہے. جو بیٹی اپنے والد کے سامنے بھی چادر چھوٹی کر کے نہیں آ رہی، ہم نے تو اپنے بچیوں کو کیسے لباس پہنا دیے. ماں خود لے کر آتی ہے باریک لباس، تنگ لباس، اپنی بچی کو خود پہناتی ہے. ہمارے پیر مسعودی صاحب کہتے ہیں فرمایا بچیوں کو لباس تنگ پہناؤ گے، روزی تنگ ہوگی، دل تنگ ہوں گے، گناہ کی زیادہ انسان کے دل میں لذت پیدا ہوگی، نیکی کی لذت ختم ہو جائے گی، آنکھوں کے آنسو ختم ہو جائیں گے، دعا مانگنے کی لذت ختم ہو جائے گی، مصلی بچا کے رونا ختم ہو جائے گا. ہم میں سے کتنی میری بہنیں ہیں، کتنی میری مائیں ہیں کہ جب آزان ہوتی ہے مصلی بچا لیتی ہیں. صبح آج کس نے قرآن کی تلاوت کی، سورہ یاسین پڑھی ہے، اللہ کا نور گڑ گڑا کے اپنے لیے، اولاد کے لیے، خامد کے لیے، روزی و برکت کے لیے، سکون کے لیے دعا کی ہے. ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی، دیر سے اٹھنے کے بعد دیر تک سونا ہے، کوئی نماز نہیں ہے. صبح اٹھ کر ناشتہ ہوتا ہے، گانا شروع ہو جاتا ہے، فلم و ڈرامہ لگ جاتا ہے، اسی میں سارا دن گزار کر پچھلی ڈرامے کے وقت چلی جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ میرا بہت قیمتی وقت ضائع ہو گیا. یہ قیمتی وقت اللہ کی محبت میں لگائیں، رسول اللہ کی محبت میں لگائیں، اللہ کی ذکر میں لگائیں، توبہ و استغفار میں لگائیں، آنکھوں میں آنسو بہالیں، اللہ کے سامنے رو لیں. اس وقت کے رونے سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. یہ دنیا کی یہ گرمی اور آگ برداشت نہیں ہوتی، جہنم اور قبر کا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ آقا فرماتے ہیں ایک گروہ پہ گزر ہوا، میں نے دیکھا بالوں سے باندھا ہوا، پورا جسم بالوں سے باندھا ہوا ہے، جہنم کی آگ میں ڈالا گیا ہے، اوپر سے سر پہ اور گروں ابلا ہوا پانی ڈالا جا رہا ہے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا میرے محبوب یہ پردہ نہ کرنے والی عورتیں ہیں، پردہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. فرمایا یہ کون سی عورتیں ہیں؟ آقا نے دیکھا عذاب ہو رہا ہے، پیٹوں میں آگ بھری ہوئی ہے. فرمایا آقا یہ نماز نہ پڑھنے والی عورتیں ہیں اور زکوٰۃ نہ دینے والی عورتیں ہیں. یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے. آپ کے گھر میں سونا موجود ہے، 1 تولہ سونا موجود، نقدی ساتھ 10 روپے بھی موجود ہیں، تو اس کی قیمت لگا کے آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. فرض ہے زکوٰۃ. کتنی میری بہنیں، کتنی مائیں زکوٰۃ دیتی ہیں؟ دیتی ہیں اور
سونے سے محبت ہے، گھر میں رکھا ہوا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو عورتیں زکوٰۃ نہیں دیتی، سونا پہنا ہوا ہے، جس جگہ پہ پہنا ہوا ہے اسی جگہ قیامت والے دن اللہ جہنم کی آگ کا انگارے سے ان کے جسم کو داغ دیا جائے گا، داغ دیا جائے گا۔ کتنا سخت عذاب ہے۔ زکوٰۃ چھوڑ دیا ہم نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے قرآن نے کہا زکوٰۃ سے مال میں برکت آتی ہے۔ اپنے پاس پیسے نہیں ہے، خامن سے لے لو، میں نے سونے کے پیسے زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ دے دے، سونا رکھے، کون منع کرتا ہے؟ کوئی منع نہیں کرتا، آپ کے لیے جائز ہے، لیکن زکوٰۃ دینی ہے۔ کتنی میری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، زکوٰۃ سونا رکھا ہوا ہے، قربانی نہیں کرتی ہیں، ان کے لیے قربانی بھی فرض ہے، قربانی نہیں کرتی۔ گھر میں ایک فرد قربانی کر دیتا ہے، باقی ساری سمجھیے میری طرف سے قربانی ہو چکی ہے۔ ان ساری چیزوں پہ عمل کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، غیبت سے بچنا ہے۔ یہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، ایک کی بات دوسری کی بات تیسری جگہ کرنا۔ اپنے گھروں کو مضبوطی سے پکڑ لے، فضول آگے پیچھے باہر جانے سے بہتر ہے گھر میں پردے والی زندگی، توبہ و استغفار والی زندگی گزارے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کی ہے، ہمارے دوست ہی تھے، ان کی گاڑی الٹی ہوئی اور وہاں سے معلمات عورتیں تھیں، سکول کی ٹیچر تھی، استانیہ تھی، وہ گاڑی نیچے کھائی میں گری، بہت دور جا کے گری۔ اللہ تعالیٰ سب کو، میری خصوصاً ماں بہنوں کو ایسی ناگانی اموات سے محفوظ فرمائے، پردے کی موت نصیب فرمائے، پردے کی موت، عزت کی موت نصیب فرمائے۔ گاڑی نیچے گری، سب کے سر سے کپڑے اتر گئے، نقاب اتر گئے، لیکن ایک معلمہ جو عربی ٹیچر تھی وہ سب سے آگے جا کے گری، اللہ کو پیاری ہوگی، لیکن ہاتھ پاؤں سب پردہ، شرعی پردہ تھا، تو ان کے جسم سے بالکل کپڑا نہیں ہٹا، اسی طرح پورا جسم اسی طرح پردے میں ہی تھا اور اللہ کو پیاری ہوگی، نقاب بھی نہیں ہٹا۔ تو میرے ساتھیوں کو کہا یہ ہے پردے کی اہمیت، کہ جو دنیا میں رہ کے اس گرمی میں بھی برقع پہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کا حکم مانا اور پردے میں جاتی آتی رہی، تو اللہ نے موت کے وقت بھی ان کی عزت کا خیال رکھا ہے۔ موت کے وقت دیکھو، موت کا وقت کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا مشکل وقت ہے مرنے کا۔ کتنے جنازے آپ نے پاک کیے، کتنے جنازے اپنے گھروں سے اٹھائے، کتنی بہنیں مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں، ہر گھر سے کوئی نہ کوئی جنازہ اٹھائے۔ ان جنازوں کے بعد بھی اگر آپ کی اور میری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی تو یہ کتنے بڑے خسارے والی بات ہے، کتنی بڑی خسارے والی بات ہے، کتنی نقصان والی بات ہے۔ اور یہ دنیا عارضی ہے، اللہ کے نبی نہ رہے، میرے آقا کی بیویاں نہ رہی، میرے آقا کی بیٹیاں نہ رہی، بڑے بڑے بزرگان اور بزرگ مائیں اور بہنیں نہ رہی، تو میں اور آپ کس بات کی بولی ہے کہ ہم ساری زندگی اس طرح رہیں گے۔ حضرت دادا ویسے علی اجمیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، اپنے چہرے پہ ہمیشہ نقاب کرتے تھے، کپڑا رکھتے تھے، لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ انگریز کی عدالت میں لوگوں نے کہا، درخواست دی کہ یہ مسلمان ہیں، ہمارے لوگوں کو اپنی طرف کرتے ہیں، آپ ان کو حکم کریں کہ یہ اپنے گھر میں رہیں۔ پیش کی گئی عدالت میں، چلے گئے، انگریز جج بیٹھا ہوا تھا، اس نے حضرت کو کہا اپنا چہرہ ذرا سامنے تو کرے نا۔ علی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے جب اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہی جو انگریز جج تھا اس نے جب چہروں کے دیکھا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ حضرت جب واپس آئے گھر میں اپنی ماں کے پاس بیٹھے اور کہنے لگے، اماں جی اللہ نے وہ کمال عطا کیا ہے کہ آج انگریز جج بھی مجھے دیکھ کر مسلمان ہو چکا ہے۔ تو ماں نے کہا، بیٹا یہ کمال تیرا بھی ہے لیکن سب سے بڑا کمال میرا ہے۔
اماں جی یہ کیسے؟ فرمایا جب سے آپ کو پالا ہے بغیر وضو کے دودھ نہیں دیا ہے، جب بھی آپ میرے پیٹ اور میرے بطن میں رہے اور میری چولی میں آئے، میں ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی رہی، میں نے پردے والی حیا والی زندگی گزاری ہے، اس حیا اور پردے والی زندگی کی برکت سے اللہ نے تجھے یہ کمال عطا فرمایا ہے۔ یہ کمال تیرا بھی ہے بیٹا، لیکن سب سے بڑا کمال یہ تیری ماں کا ہے کہ تیری ماں نے تیری وہ تربیت کی ہے کہ جس کی برکت سے آج تو اپنا چہرے سے کپڑا ہٹاتا ہے، تجھے دیکھنے والے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے ماں کا مقام۔ یہ ماں زندگی ایسی گزارے گی۔ آج گھروں میں بچوں کو کس سے ڈرایا جاتا ہے؟ بلی سے ڈرایا جاتا ہے، کتے سے ڈرایا جاتا ہے۔ میرے آقا نے منع فرمایا اپنے بچوں کو بزدل مت بناؤ۔ بچوں کو سلانے کے لیے پہلے مائیں لا الہ الا اللہ کی لوری دیا کرتی تھی، آج کل سلانے کے لیے ہم نے کارٹون دے دیے، ہاتھ میں وہ کارٹون پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو ماں باپ کی کیا قدر کرے گی وہ اولاد؟ کیا اس کے دل میں ماں باپ کا مقام ہوگا؟ ہم نے اپنی اولاد کو وقت ہی نہیں دیا، ہم دنیا کے دل میں اتنے پھنس چکے ہیں، اولاد جو مرضی کرے جہاں پھر کے آئے، ہم نے اپنی اولاد کو وقت ہی نہیں دیا ہے، ہم نے اپنی اولاد کو کاش سمجھایا ہی نہیں، ہم نے اپنی اولاد کو اللہ کا تعلق نہیں بتایا، ہم نے اپنی اولاد کو رسول اللہ کی محبت نہیں بتائی، اور یہ ہمارا حق بنتا ہے، یہ والدین کا حق بنتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بھی مائیں حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ معصوم بچے تھے، والد فوت ہو گئے، ماں نے انتخاب کیا مدرسے کا کہ میرا بیٹا مدرسے میں جائے، نیک بن جائے۔ جب بچہ مدرسے میں جاتا واپس آتا، ماں اپنے بیٹے کو کہتی بیٹا واپس آ کے سلام عرض کرنا، بیٹا سلام کرتا، پھر کہتی بیٹا وضو کرو، وضو کر کے 2 نفل پڑھو، اللہ سے کھانا مانگو، کھانا دینے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں۔ بیٹے کے آنے سے پہلے ماں خود کھانا تیار کر کے الماری میں رکھ دیتی تھی۔ کافی دن گزر گئے، ایک دن ماں کی کام چلی گئی، دیر ہو گئی، ماں کو یاد آیا میں نے کھانا نہیں پکایا، دیر ہو گئی ہے، میرے بیٹے کا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ ماں دوڑتی ہوئی آئی، پسینے میں آئی، بیٹا گھر میں آئے، البختیار کاکی آئے، آگے سلام عرض کیا، ماں نظر نہیں آئی، وضو کیا، 2 نفل پڑھ کے الماری کھولی، کیا دیکھتی الماری میں خوشبودار کھانا رکھا ہوا ہے، کھانا اٹھایا، بسم اللہ پڑھی، کھانے لگے، ماں دروازے پہ آئی، پسینہ آیا ہوا ہے، کھانا دیکھ کر پریشان ہو گئی، دل پہ دل میں کہنے لگی کون ہے کھانا دینے والا، جس نے میرے بیٹے کے لیے کھانا بھیجا؟ حضرت بختیار کاکی نے ماں سے عرض کیا ماں جی پہلی بھی کھانا کھاتا رہا، مگر آج تو کھانا آیا ہے، اس جیسا لذیذ کھانا میں نے کبھی نہیں دیکھا، بڑا لذت والا کھانا ہے۔ ماں سمجھ گئی آج کی اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے، اللہ نے غیب سے آواز دی، او میری بندی تو نے اپنے بیٹے کا تعلق میرے ساتھ جوڑا ہے، آج میں رب بھی ہونا، میں نے آپ کے بیٹے کے لیے کھانے کا انتظام جنت سے کیا ہے۔ کہ ہمارے لیے کھانا نہیں آ سکتا، ضرور آئے گا، اور روزی اللہ نے لکھی ہوئی ہے، ماں کے پیٹ میں لکھی ہے، یہ روزی بھی ہمیں ضرور ملے گی، نصیب جو لکھا ہے وہ ضرور ملے گا۔ ایک کا نصیب دوسرے کو نہیں ملتا، دوسرے کا نصیب تیسرے کو نہیں ملتا ہے۔ اپنی زندگی کو گھروں میں قرآن و حدیث کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، کوئی پتہ نہیں کس وقت فرشتہ آ جائے اور لے کر چلا جائے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کا بچہ چھوٹا ہے، ماں کو لے کر نہیں جاتا، بچے کا کیا ہوگا، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ماں ہے،
ماں کا بچہ موجود ہے، بچے کو ماں کے سامنے فرشتہ لے جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، ماں کی محبت کو نہیں دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا یہ بہن اپنے بھائی سے بڑی محبت کرتی ہے، اب اس بہن کی روح قبض نہ کروں، بھائی پریشان ہوگا، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بھائی کو لے کر نہ جاؤں، بہن بڑی پریشان ہوگی، نانا جب وقت آ جائے تو فرشتہ کسی کا خیال نہیں رکھتا ہے، فوراً اٹل وقت آتا ہے، یہ فرشتہ اس کو اللہ کے پاس لے کر جاتا ہے، اور قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے، اس کی تیاری کتنی کی ہے ہم نے؟ آج جن بچوں نے قرآن مکمل کیا ہے، تفسیر پڑھی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، آپ نے سورہ نور پوری پڑھی ہے کہ اللہ نے زندگی گزارنے کا کیسے طریقہ بتایا عورت کے لیے، عورت بازار جائے اور پردہ کر کے ایسے چلے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ کہ اس کے پاؤں کی آہٹ کی آواز میں کسی کو پتہ نہ چلے، اور بڑھاپے والی شکل سے چلے کہ جس طرح بوڑھی عورت چل رہی ہے ایسے چلے کہ کہیں کوئی نظر دیکھنے والی یہ نہ کہے کہ یہ کوئی جوان عورت جا رہی ہے، بلکہ دیکھے کوئی بوڑھی عورت جا رہی ہے، وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ کسی بے بہتان نہ لائے اور اپنے اوپر بھی کوشش کرے بہتان نہ لگے، ایسی پاکیزہ زندگی گزارے، گھروں کی زندگی، گھروں کا ماحول ایک عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، خامن سے شکوہ نہیں کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکثر عورتیں خامن سے شکوے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی، یہ زندگی کے ساتھ ہی خامن مل گیا جو اللہ کے نصیب میں تھا، اللہ سے مانگے اپنے آپ میں وہ اخلاص پیدا کر دے، اخلاص پیدا کر دے کہ خود خامن کے دل میں وہ محبت پیدا ہو جائے، وہ سمجھے کہ میری بیوی میرے ساتھ کتنی محبت پیدا کرتی ہے، تو یہ آئے گا آپ کی اخلاص سے، آپ کی محبت سے، اور یہ محبت آئے گی قرآن والی زندگی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والی زندگی سے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یہ سورہ نور ہے، وہ عورتیں جو بے حیائی کو، گناہ والی زندگی کو پسند کرتی ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی لعنت ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے اللہ کی لعنت ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ کو پتہ ہے میری اور آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور فرشتوں کا لکھا ہوا اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، جو گناہ کیے ہیں، رمضان قریب آ رہا ہے، کثرت سے استغفار کرنی ہے، کثرت سے نوافل پڑھنے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی ہے، اور کوشش کریں استغفار اور کثرت سے توبہ کرنا، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کئی عورتیں جاتی ہیں کسی کو دیکھنے کے لیے، کوئی چیز دے کر جاتی ہیں، پیسے دے کر آ جاتی ہیں کسی بیمار کو، محتاج کو، اور پھر آگے پھر بعد میں گنتی رہتی ہیں تو وہ ہے میں دیکھنے کے لیے آئی ہوں، جو کسی کو ہدیہ دے کر گنے یا واپس لے، میرے آقا نے فرمایا ایسے ہے جیسے قے کر کے الٹی کر کے اس کو پھر دوبارہ کھا لے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، تو یہ کسی کے ساتھ نیکی کر دی، کسی کے ساتھ احسان کر دیا، اچھائی کر لی، پھر اس کو گرنے کا مقصد ہی نہیں بنتا ہے آپ نے نیکی کی ہے، تو اس طرح نہ کریں کہ آج میں فلاں کو یہ تحفہ لے کر دوں، شادی پہ لے کر دیا، یا کسی کو بیمار ہے کوئی چیز دے کر کے، ہمارے علاقے میں رسم ہے کوئی چینی لے کر جاتے ہیں، کوئی اور چیز لے کر جاتے ہیں، اور پھر دوسرا بھی کہتا ہے میں لے کر نہ گئی تو مجھے برا بلا کہیں گے، یہ ادھار ذہن میں رکھنا، یہ شادی والے دن یہ جو ہم سلام لکھواتے ہیں یہ پھر اس کو دوبارہ دگنا لے کر دیتے ہیں، یہ نیندرا یہ سلام لکھوانا پھر دوبارہ بڑھا کے دینا، یہ سود میں آتا ہے،
اس سے منع کیا گیا ہے. ایسے کسی کو تحفہ دیں بے شک دے دیں، لیکن اس کو لکھ کر پھر اس کو اس نے 500 دیا، میں نے 600 دینا پڑے گا، 700 1000 دینا پڑے گا. آج اس نے مجھے روٹی کھلوائی، مجھے کھلوانی پڑے گی. ان چیزوں کا قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کسی کا اچھائی کر سکتے ہیں کچھ دے کر کے تو بالکل جائیں، لیکن اس میں بھی احتیاط یہ رکھنی ہے نیت ٹھیک ہو. اور بعد میں گننا نہیں ہے، یہ گننا نہیں ہے. وہ دے دیا، نیکی کر دی، اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے. اپنے آپ کی زندگی، اپنی زندگی، یہ گھروں کی زندگی، بازار میں کیسے جانا ہے، اکیلے جانا ہے، معلوم رشتہ دار کے ساتھ کیسے جانا ہے، غیر معلوم کے ساتھ کیسے ملنا ہے. ہمارے علاقوں میں نہ معلوم کی پہچان ہے نہ غیر معلوم کی پہچان ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے. معلوم کے ساتھ ملنا کوئی اور طریقہ رکھتا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ یہ بات لکھی ہے، فرمایا کہ جو عورت اپنا سر کسی غیر معلوم کے سامنے رکھتی ہے اور وہ سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. ہم کہتے ہیں خیر ہے جی یہ میرا دینی بھائی ہے. دینی بھائی کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے مطابق چلنا ہے. یہ دینی بھائی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اصل بھائی اپنا ہی ہے، جو اپنا بھائی، اور اس کے سامنے بھی کس طرح بیٹھنا ہے، کیسے گھر میں رہنا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یہ آپ کو معلومات بتائیں گی. ہمارے مفتی صاحب کے گھر میں بھی یہ مدرسہ ہے، یہ ہماری بہنیں پڑھاتی ہیں، وہاں مدرسہ ہے، یہ آپ کو بتاتی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، گھریلو زندگی ہماری کیسے ہونی چاہیے. باہر کی زندگی، ہمارے گھروں میں بت رکھے ہوئے ہیں، کارٹون رکھے ہوئے ہیں اور وہ تصویریں رکھی ہوئی ہیں، پھر وہاں نماز کیسے ہوتی ہے. اپنے گھر میں ایک کمرہ مختص کرے جس کو مسجد کا نام دے، قالین بچھا لے اور وہاں قرآن کی تلاوت، تہجد، اشراق اور وبی یہ پڑھیں. دعائیں قبول نہیں ہوتی، پریشانیاں ہیں، آپ یہ کریں، صبح کی نماز پڑھ کے تلاوت شروع کریں، اشراق کی نماز کے 4 نفل پڑھیں، پڑھنے کے بعد 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس کا ثواب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کریں. ہدیہ کرنے کے بعد جو دعا بھی کریں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول کریں گے. جو دعا بھی کریں گے. روزی کا مسئلہ ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، یہ گھروں میں جھگڑے ہیں، وہاں اولاد نافرمان ہو چکی ہے، ہاں جی گھر میں خاوند بیوی کی لڑائیاں ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کثرت سے درود شریف پڑھے، کثرت سے استغفار پڑھے، نماز وضو فوراً اذان ہو جائے سارے کام کاج چھوڑ دیں، فوراً نماز پڑھ دیں. زبیدہ خاتون جب دنیا سے چلی گئی اور ایک بزرگ کو خواب میں آئی، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں نے کہا سوچا شاید نہر زبیدہ کھودوائی ہے اور مکہ میں پوری نہر اور پانی میں نے لگوایا، شاید میری وہ نیکی قبول ہوگی. فرمایا نہیں، ساری چیز روزانہ ان کے گھر میں 36 قرآن مکمل ہوتے تھے. فرمایا نہیں، اللہ نے میری یہ ادا پسند کی، جب اذان ہوتی تو میں اپنے سر کا دوپٹہ اور ٹھیک کر کے آرام سے بیٹھ کے اذان سنتی اور احترام سے اس کا جواب دیتی. اس اذان کے جواب میں، اذان کے احترام کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے. اذان ہو، اذان کا جواب دے اور اس کے بعد اذان کی دعا پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد لبیک اللہم لبیک یہ تلبیہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے حج عمرے پہ لے کر جائیں گے اور درود شریف پڑھ کے یہ دعا پڑھ کے جو دعا بھی مانگیں گے اس اذان کی برکت سے اللہ دعا کو قبول کرے گے. میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، آج زندگی سچی زندگی گزاریں گے. میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، آج کے بعد پردے والی، حیا والی، برقعے والی زندگی گزاریں گے اور اپنی اس زندگی میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو قرآن نے فرمایا اس طرح زندگی گزاریں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے. جو کچھ رب نے نصیب میں لکھا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، نہ شکری نہیں کرنی ہے. اللہ کے حضور رونا ہے، مصلی بچھائیں، 2 نفل پڑھیں اور اللہ کے حضور رو لیں. آپ کے رونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے خاندان کو پروان چڑھائیں گے. اللہ پڑھنے پڑھانے والے سب کی گناہوں کو معاف فرمائے، سب کا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے. اس کی برکت سے ان گھروں میں جو لوگ فوت ہوئے ہیں، ان کے رشتہ دار، پڑھانے والے، پڑھنے والوں کے سب کے رشتہ
داروں کی آخرت کی منازل آسان فرمائے، میرے آقا کی محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، میرے آقا نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اللہ سب کو نصیب فرمائے، جو میری مائیں بہنیں آئی ہیں سب کی اللہ دلی جائزادات کو پورا فرمائے، گھروں میں بے اتفاقیاں ہیں اللہ اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے، بیٹے نافرمان ہو چکے ہیں اللہ ماں باپ کے فرما بردار بنائے، اور گھروں میں بہو ساس کا جھگڑا ہے دل بڑا کریں، ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھے اور بہو اپنی ساس کو ماں سمجھے، جھگڑا ہی پیدا نہیں ہوگا، جھگڑا ہی پیدا نہیں ہوگا، قدر کرنی ہے میری بہن، آپ کے گھر میں آپ کی بہن آئے آپ خوش ہوتی ہو، آپ کے خامن کی بہن آئے پھر بھی خوش ہوا کرو، یہ ہوتا ہے اپنی بہن آتی ہے بڑی خوش ہوتی ہے، خامن کی بہن آ جائے پھر پریشان ہو جاتی ہے، آپ کی بہنیں روز پہنچاتی ہیں تو بھائی کے گھر میں آئی ہیں نبی کبھی کبھی آئیں گی، اس میں بھی ناراض نہیں ہونا ہے، اپنی بہن کو جس طرح سمجھتی ہو اسی طرح اپنے خامن کی بہن کو بھی سمجھو، لڑائی پیدا نہیں ہوگی، کسی کے معاملات میں دخل اندازی مت کرو، اپنے معاملات کو سلجھائیں، دوسرا معاملات اپنے خود سلجھائے گا، گھر میں مشورے سے چلے، آج آپ اپنے خامن کے ماں باپ کی خدمت کریں گے، آپ کا خامن اپنی ساس سسر کی عزت کرے گا، یہ ساس سسر باہم رشتہ ہے، یہ ماں باپ کا مقام رکھتے ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، آپ میری کتنی بہنیں اپنی ساس کو کیسی سناتی ہیں، اور ساس بھی اپنی بہو کو بہت کو سناتی ہے، گھر اجاڑ دیتی ہے، اس دن ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے مفتی صاحب، وہ کہتی ہیں کہ ساس نے کہا میں اپنی اس بہو کا گھر اجاڑ کے چھوڑوں گی، ہمارے مدرسے میں بات ہے، میں نے کہا دیکھو آپ بڑی مشکل سے اپنے بیٹے کی شادی کروائی ہے اور آج اپنے بیٹے کا گھر اجاڑنے پہ آ گئے، دو بچے بھی ہیں، ایسی ضد آ جاتی ہے اور ضدوں میں پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے، گھروں میں برکت اپنے اخلاق پیدا کرنا ہے، ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے، بڑی ساس امی ہے فوراً کھانا تیار کر کے ان کے سامنے رکھ دے اور وہ خوش ہوگی دعا دے گی، آپ کے خامن کی زندگی میں برکت آئے گی، نو اور نو کی کمائی میں برکت آئے گی، ماں راضی ہوگی، خامن راضی ہوگا، خامن راضی ہوگا، مجازی خدا ہے، مجازی خدا مجازی رب کا ہے میرے آقا نے کہ اگر بیوی کو حکم دوں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا وہ اپنے خامن کو کرتی، اتنا اونچا مقام ہے، خامن کے پوچھنے کے بغیر کہیں نہ جائیں، بتا کے جائیں، آپ کی زندگی میں برکت آئے گی اور اعتبار پیدا ہوگا، اعتبار جب پیدا ہوگا گھر میں سکون پیدا ہوگا، آج خامن کو بیوی پہ اعتبار نہیں ہے، بیوی کو خامن پہ اعتبار نہیں ہے، اس کی واحد وجہ ہے اپنے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، رسول اللہ کے فرمان پر پڑھنا چھوڑ دیا ہے، میری درخواست ہے آپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور کافی دیر سے آئی ہوئی ہیں، قرآن پڑھایا گیا ہے، اس کی برکت سے آج ساری زندگی کے گناہوں سے توبہ کر کے یہاں سے جائیں، اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، پڑھنے پڑھانے والوں کی محنت اور کاوش کو اللہ قبول فرمائے، جو کچھ کہا ہم تو نادوی پہلے حضرات نے بیان کیے ہیں، اللہ سب کا بولنا سب کی بات کرنا قبول فرمائے، اللہ جب تک زندگی ہے ایمان والی قرآن والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ سب کی گھروں میں برکت عطا فرمائے، سب کی اولادوں کو ماں باپ کے لیے نیک بنائے، سب کے گھروں میں اللہ برکتیں نصیب فرما، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اتنی زندگی دے دے، رمضان آ رہا ہے، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما اور صحیح محنت کر کے رونے اور گڑگڑانے کی توفیق عطا فرما، جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔